اور یہ ایک سمجھدار انسان کی پہچان ہے۔ ایک سمجھدار انسان کبھی بھی اپنا آپ کو دھوکے میں نہیں رکھے گا۔ سمجھدار انسان کبھی بھی اپنا آپ کو دھوکے میں نہیں رکھے گا، اپنا آپ کو ناکامی کی طرف نہیں دوڑائے گا۔ وہ دنیا کو دیکھے گا، دنیا کی چاہت بھی دل میں رکھے گا، لیکن دنیا کی طرف ایک دم نہیں دوڑے گا۔ وہ تھوڑا سوچے گا، تھوڑا محسوس کرے گا کہ آخر یہ حقیقت کیا ہے، آخر اس دنیا کا مطلب کیا ہے۔ ایک سمجھدار انسان جو ہوگا وہ دنیا کو کبھی ایسا نہیں اپنائے گا کہ ہمیشہ کی یہی ہے۔ سمجھدار انسان دنیا کو دیکھتے ہوئے اپنے آخرت کی بھی غور و فکر کرے گا۔ سمجھدار انسان مال کی ہی چاہت نہیں، اعمال کی بھی فکر کرے گا۔ سمجھدار انسان دنیا کو بنائے گا، سنوارے گا، دنیا سے فائدہ اٹھائے گا، لیکن عقل کا استعمال کر کر، کیونکہ دنیا جتنی بری ہے، جتنی بدترین ہے، جتنی خطرناک ہے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اچھی ہے، افضل ہے۔ ہاں، اچھی بھی ہے، بہتر بھی ہے، افضل بھی ہے، اور یہ دنیا قیمتی بھی ہے۔ سمجھ تو ایک عقل والا سمجھدار انسان اس بات کو پہچانے گا۔ جب ایک سمجھدار انسان سوچے گا دنیا کے بارے میں تو وہ دیکھے گا اس چیز کو کہ یہ جو دنیا ہے یہ امتحان کی جگہ ہے۔ اگر میں یہاں پڑھوں گا، یعنی دنیا میں پھنسوں گا، دنیا کو اپنا بناؤں گا، تو مجھے ایک دن یہاں سے چلے جانا ہے۔ میں دنیا میں کچھ بھی حاصل کر لوں، سب کچھ مجھے یہاں چھوڑ دینا ہے، کیونکہ مجھے یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے۔ اور یہاں سے جانے کے بعد، اس جہان کے بعد ایک جہان اور ہے جس کو آخرت کی زندگی کہتے ہیں، جس کو جنت کی زندگی کہتے ہیں۔ ایک جہان اور ہے جہاں اعمال کا حساب ہوگا، جو میں یہاں کر جاؤں گا اس کا حساب ہوگا۔ وہ اس چیز کے بارے میں سوچے گا، فکر مند ہوگا کہ میں یہاں مال بناؤں یا اعمال بناؤں، میرے وہاں وہ کام آنے ہیں۔ اگر میں مال یہاں حرام طریقے سے کماؤں گا یا حلال طریقے سے کماؤں گا تو مجھے حلال کا حساب دینا پڑے گا اور حرام کا عذاب سہنا پڑے گا۔ تو وہ نہ دیکھے گا دنیا داری، نہ خواب دیکھے گا، پہلے اپنے اعمال دیکھے گا اور پھر قبر کا عذاب دیکھے گا۔ کیا دیکھے گا؟ قبر کا عذاب۔ وہ سب چیز سے باخبر ہو کر اپنی زندگی گزارے گا، سب چیز کو دیکھتے ہوئے۔ وہ دنیا کی رنگینیت میں نہیں پڑے گا، دنیا کے دھوکے میں نہیں آئے گا، وہ اپنے اعمال دیکھے گا۔ مال بھی دیکھے گا دنیا میں، ایسی بات نہیں ہے، مال بھی دیکھے گا، اپنے گزارے کو بہتر کرے گا، کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے تو وقت گزارنا بھی تو ہے، بھوکا تھوڑی مرے گا۔ وہ دنیا کو اس طرح گزارے گا کہ دنیا بہتر طریقے سے گزرے، یہاں دنیا میں اپنی آخرت بنا لے، کیونکہ یہی تو موقع ہے آخرت کو سنوارنے کا، آخرت کو بنانے کا، یہی تو موقع ہے۔ پھر وہاں کہاں ہے؟ پھر وہاں موقع نہیں ہے۔ تو وہ دنیا کو اس طرح گزارے گا کہ اس کی آخرت سنور جائے، اس کی آخرت اپنی ہو جائے، وہ آخرت میں سکسیسفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے اور اپنے اعمال بنا لے۔ دنیا میں ہی موقع ہے، مال بناؤ یا اعمال بناؤ، یہی موقع ہے۔ ڈیپینڈ تمہارے اوپر کرتا ہے تم کس چیز کو زیادہ اہمیت دیتے ہو، کس چیز کو زیادہ اہمیت دے کر اپنا آپ کو کامیاب کرانا چاہتے ہو، کیونکہ اعمال بھی یہی بناؤ گے اور مال بھی یہی بناؤ گے، لیکن جو تمہارے کام آنے والے ہیں وہ تمہارے اعمال آنے والے ہیں۔ مال کتنا بھی بنا لو سب یہیں رہ جائے گا، کتنا بھی کما لو سب یہیں رہ جائے گا۔ اب مال تو یہیں رہنا ہے، اعمال ساتھ جانے ہیں۔ اب سمجھدار انسان کبھی بھی اپنا اعمال نہیں چھوڑے گا، اعمال کا بدلہ اوپر جنت ہے، کامیابی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ آپ تھوڑا سا غور کریں کہ ہم دنیا میں کتنا وقت گزارتے ہیں۔ ایک انسان کی زندگی سم تھنگ 70 سال مانو، چلو لاسٹ 100 سال میں انسان بالکل ختم سا ہو جاتا ہے، ڈیٹ ایکسپائر ہے نا۔ مانو کہ وہ نہ صحیح ہے، اب اگر ہوتا بھی ہو تو اس کے چاہنے والے کہتے ہیں کہ کاش یہ نہ ہی ہوتا، ایسا ہو جاتا ہے 100 سال میں۔ تو تھوڑا سوچو، ان 100 سال میں ہم اپنا گھر بناتے ہیں تو کیسا گھر بناتے ہیں؟ کوئی ایک آدھ گھر بنا پاتا ہے، اور وہ بھی نہ جانے کیسا بناتا ہے۔
ہمیشہ کا تو کسی کا بھی نہیں ہے، کتنا ہی بڑا محل بنا لے، بھلی کیسا بھی محل بنا لے، جب شداد اپنی جنت میں نہ رہا، قارون اپنے محل میں نہ رہا، فرعون اپنی بادشاہت پر نہ رہا، تو یہاں کون ہمیشہ رہے گا؟ بتاؤ۔ انسان 100 سال گزارتا ہے اور ایک گھر بناتا ہے، ایک گھر، اور اس کے ایک گھر میں پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے نا؟ اس کا ایک گھر بناتے ہیں، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے، ساری زندگی گزر جاتی ہے۔ دنیا میں ایک آدھی گھر ہوتا ہے، لیکن میرے بھائیو ذرا سوچو تو صحیح، 100 سال گزارتا ہے، ساری زندگی دنیا پر گزار کر جاتا ہے، ایک گھر بناتا ہے، اور وہ جنت اس دنیا سے کئی گنا بڑی ہے، کئی گنا بڑی ہے، اور خوبصورت جنت، ہمیشہ کی جنت، لامحدود زندگی، ہر چیز کی لذتیں، نعمتیں، ہر چیز ہے وہاں۔ وہ ہمیں کیا سوچتے ہو فری میں مل جائے گی؟ بغیر محنت کے مل جائے گی، بغیر اعمال کے مل جائے گی، بغیر مشقت کے مل جائے گی، بغیر تکلیف کے مل جائے گی، بغیر اللہ کو راضی کے مل جائے گی؟ بتاؤ، سوچو، سوچو تو سی تم۔ ارے میرے بھائیو، ہم اپنی زندگی کو سوچیں، ہم سمجھدار ہیں۔ ایک سمجھدار انسان اپنا اعمال بناتا ہے، دنیا کو اس طرح نہیں گزارتا کہ یہی جنت ہے، یہی سب کچھ ہے، دنیا کو سوچ سمجھ کر گزارتا ہے کہ میرے پاس موقع ہے یہیں سب کچھ کرنے کا، پھر موقع نہیں ہے، پھر موقع نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو تم بھی تھوڑا سوچو، اسی میں بھلائی ہے، اللہ کی قسم ہم سب کی اسی میں بھلائی ہے اور اسی میں سمجھداری ہے۔ ہم دنیا کے ساتھ اپنی آخرت سنواریں، آخرت بنائیں، ورنہ یاد رکھنا دنیا میں کتنا بھی دوڑ لو، کتنا ہی دوڑ لو دنیا میں، ایک دن سب چھوڑ دینا ہے۔ دنیا ساتھ نہیں جائے گی، دنیا ہاتھوں سے چلی جائے گی، اور دنیا کے چکر میں رہیں گے تو پھر وہ آخرت جو ہے وہ بھی ہاتھوں سے نکل جائے گی۔ دنیا تو ہاتھ آنی ہی نہیں ہے، کتنی محنت کر لو۔ ہم دیکھو، یہ حقیقت ہے، دنیا ہمیں ہمیشہ نہیں رکھے گی، اور آخرت میں ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے، ہمیشہ کے لیے جانا ہے۔ آخرت ہمیشہ کی جگہ ہے، دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیو تم بھی سمجھدار ہو، تھوڑا سوچو تو سی، اب آپ کو اور مجھے کیا کرنا ہے، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ اب اپنے فیصلے اچھے کریں، اپنی زندگی اچھے بنائیں، آج سے ہی اپنے رب کو راضی کریں، اللہ سے معافی مانگیں، اس کی محبت کی طرف آئیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم بھی تو اس اپنی وفاداری دکھائیں کہ میرے اللہ ہم تو اس سے محبت کرتے ہیں، ہم بھی تو اس سے محبت کرتے ہیں، اس سے محبت تو کر کے دکھائیں ہم بھی۔